السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ آرگومنٹ ایگزسٹنس آف اللہ یعنی وجود باری تعالیٰ پر دلائل. اور پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے وہ عقیدہ اور اس کی ایگزامپل، اس کی ڈیفینیشن، اور توحید کی ڈیفینیشن، اس کی ایگزامپلس اور اس کی ٹائپس جو ہیں وہ ڈسکس کی تھی. تو آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. آرگومنٹس ہیں یعنی دلائل، اور ان دلائل میں سے کچھ جو وہ ریشنل آرگومنٹس ہوں گے یعنی عقلی دلائل، اور کچھ اس میں سے جو آرگومنٹس ہیں وہ فرام ہولی قرآن ہوں گے یعنی قرآن مجید سے کچھ دلائل دیے جائیں گے. اب جو سائنس ہے، سائنس کا جو جہاں تک تعلق ہے، سائنس کا علم وہ حصی اور مادی دنیا تک محدود ہے. حصی اور مادی دنیا یہ جس کے اندر ہم موجود ہیں، یعنی حصی سے مراد محسوس کی جانے والی دنیا، اور خدا کو جو وجود ہوتا ہے وہ اس سے باہر ہے. تو عام طور پر کسی بھی چیز کے وجود کو جاننے کے لیے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ حواس خمسہ ہوتے ہیں، اور سائنس اپنا علم انہی حواس خمسہ کے ذریعے ہی حاصل کرتی ہے. ہم بھی جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے ہی حاصل کرتے ہیں. اور جو خدا کا وجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ حواس خمسہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور خدا کے معاملے میں اس طرح کے دلائل مانگنا جو حصی اور مادی دنیا سے متعلق ہوں، یہ ایک غیر عقلی اور غیر سائنسی مطالبہ ہے. اسی طرح سے آپ سکرین میں پر دیکھیں تو حصی اور طبعی دنیا تک اس کا دائرہ کار جو ہے وہ سائنس کا محدود ہے، اور اس سے آگے کی دنیا کے بارے میں سائنس خاموش ہے، کیونکہ سائنس کا مطالعہ وہ جزوی ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا. یعنی وہ اپنی جو سٹڈی ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر سائنس کرتی ہے، اور ایک خاص طریقہ عمل کے ذریعے سے اس کی جو معلومات اس کو حاصل ہوتی ہیں، اور وہ جو تصورات قائم کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ گمان کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اور ان وجوہات کی بنیاد پر یہ کہنا کہ سائنس خدا کے وجود کی نفی کرتی ہے، یہ ایک بے بنیاد اور غیر عقلی دعویٰ ہے. پروفیسر لیتر اس کے بقول کائنات کا آغاز اور انجام تک مشاہدے کی پہنچ نہیں ہے. کائنات کب بنی، کائنات کب ختم ہوگی، سائنس اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ازلی یا ابدی وجود کا انکار کریں. ہمارا کام نفی اور اثبات دونوں سے الگ ہے. اور وہ کیا ہے؟ پروفیسر سولیون وہ بھی اس نے جو نچوڑ پیش کیا وہ کہتا ہے جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نئی دنیا کے سائنس میں مذہبی نقطہ نظر بھی اتنی اہمیت اور صداقت رکھتا ہے جتنا سائنسی نقطہ نظر. اور پروفیسر جورڈ وہ کہتا ہے جی 20ویں صدی کی فزکس کے نے طبی دنیا کے بارے میں 19ویں صدی کے تصورات میں انقلاب برپا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج سائنس اور مذہب وہ حقیقت کے متعلق کی بات کہتے ہیں کہ آج سائنس نے خدا کے تصور کو تسلیم کر لیا ہے. جو پرانے جو لوگ تھے، جو پہلے جو وہ سائنس کے اوپر جو ریسرچ کر چکے تھے، وہ سرے سے سائنس نے خدا کا انکار ہی کر دیا تھا. اور خود سائنس کی دی گئی معلومات کے مطابق لاتعداد ایسی نشانیاں موجود ہیں جو ایک صاحب حکمت ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا ساری کائنات ایک مکمل نظام ہے. اسی طرح سے اس نظام کا چلانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے. نظم کا تصور ناظم کے بغیر، قانون کا تصور ایک حکمران کے بغیر، اور حکمت کا تصور حکیم کے بغیر، اور سب سے بڑھ کر مخلوق کا تصور خالق کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کائنات ایک مسلسل مربوط اور بامانہ کتاب کی طرح ہے. پھر آرتھ کیتھ وہ کہتا ہے جی انسانی دماغ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اور ہمیں اس کی مجبوریوں کو مان لینا چاہیے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس سے یہ چیزیں کائنات سے جو وہ باہر کی چیزیں جو ہیں وہ پہلے کی چیزیں سمجھ آ سکے. کیونکہ کائنات یہ سائنس جو ہوتی ہے یہ مفروضوں کے اوپر جو وہ اس کا علم ہوتا ہے، اندازوں کے اوپر ہوتا ہے، مشاہدات کے اوپر ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی ہمیں کائنات کے لیے ایک حاکم اللہ کو ماننا پڑے گا، چاہے وہ حاکم اعلیٰ کسی بھی شکل کے اندر ہو یا کوئی بھی اس کو نام دے دیا جائے. جیسے ہندو ہیں
وہ خدا کو مانتے تو ہیں، چاہے خدا کسی بھی شکل کے اندر ہو، گائے کی شکل کے اندر ہو، مورتی کی شکل کے اندر ہو، وہ جے بجرنگ بلی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل کے اندر ہو، ٹھیک ہے جی، وہ خدا کو مانیے، خدا یعنی خدا کا تصور موجود ہے چاہے خدا کسی بھی شکل میں ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر کہ نظریہ ارتقاء شروع کے اندر جب دو سائنسدانوں نے پیش کیا تھا، وہ دو سائنسدان کون کون سے، یہ آپ کا شارٹ کوسچن بھی ہے کہ نظریہ ارتقاء ابتداء کے اندر جب وہ کن دو سائنسدانوں نے پیش کیا ہے۔ ایک تو چارلس ڈارون تھا، بہت فیمس فلاسفر ہے، دوسرا ولاس تھا۔ ولاس نے اپنی کتاب شائع نہیں کی تھی، اس لیے نظریہ ارتقاء جو تھا اس کا سہرا ڈارون کے سر بن گیا، لیکن ولاس کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ فطری قوتوں کے ذریعے انسانی وجود کی تشریح نہیں کی جا سکتی، بلکہ حیاتیاتی دنیا میں کم از کم 3 مقامات ایسے آتے ہیں جس میں کسی قوت یا سبب کی مداخلت لازمی ہوتی ہیں۔ وہ 3 کون سے؟ ایک وہ وقت جب پہلے جاندار خلیے کی تشکیل ہوئی، دوسرا وہ مقام یعنی جب انسان جو ہے وہ عالم ارواح میں تھا، یا یوں کہہ لیجیے جب زمین کے اوپر پہلا انسان بنا، پہلا جاندار بنایا گیا۔ دوسرا وہ مقام جہاں سے حیواناتی اور نباتاتی زندگی جدا ہوئی، اور تیسرا وہ وقت جب انسان عالم وجود کے اندر آیا۔ انسان عالم وجود کے اندر کب آیا؟ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہ باتیں کہنے سے ولاس کا مقصد یہی ہے کہ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں بات کو اتفاقات کا سہارا لے کر ٹالا نہیں جا سکتا، بلکہ کسی وجود کو ماننا پڑے گا جس نے یہ ساری چیزیں کی، کہ کوئی تو چیز تھی جو سب سے پہلے پیدا ہوئی۔ اب جو سب سے پہلے چیز پیدا ہوئی، جو خلیہ پیدا ہوا، جو جاندار چیز پیدا ہوئی، اس کو پیدا کرنے والی ذات کوئی نہ کوئی تو موجود ہے۔ پھر جہاں سے حیواناتی اور نباتاتی زندگیاں جدا ہوتی ہیں، یہ جدا کرنے والی بھی کوئی ذات موجود ہے۔ پھر جب کائنات کا پہلا انسان وجود میں آتا ہے تو وہ خود بخود وجود میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کو وجود میں لانے والا بھی کوئی موجود ہے۔ تو یہ 3 مقامات ایسے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ہستی ایسی ضرور موجود ہے جو اس کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ اب ہیں آرگومنٹس، جو آرگومنٹس ایگزسٹنس آف اللہ فرام ہولی قرآن۔ قرآن مجید کے اندر جو وہ کیا دلائل دیے گئے ہیں کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ اللہ خود کہتا ہے کہ کیا ان سے پوچھو کہ کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لی ہے، یہ زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ اللہ ان لوگوں کو مخاطب ہو رہا ہے جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ خود دنیا جو ہے وہ خود بخود بنی ہے، کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایک دن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، زمین کے اندر نشانیاں موجود ہیں، اور پھر دوسری دعوت جو وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دے رہے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ کے اندر دیکھو، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ خود انسانی وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی علامت موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ضرور موجود ہے جس پورے کی پورے کائنات کے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، آنکھوں میں بینائی رکھ دی، دل دیا، دل میں دھڑکنیں رکھ دی، اور دماغ دیا، دماغ میں سوچ اور فہم کی صلاحیت رکھ دی، کان دیا، کانوں میں سماعت رکھ دی، زبان دی تو اس میں قوت گویائی رکھ دی، اور دل دیا تو اس میں دھڑکنیں رکھ دیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اپنی جسم کے اندر دیکھو، اپنے آپ کے اندر دیکھو، اپنی تخلیق کے اندر دیکھو کہ خود تمہارے وجود کے اندر میری کتنی نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود انسان جو وہ غور نہیں کرتا۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ
آگے دعویٰ دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے، وما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی تخلیق کے اندر کوئی پھٹن، کوئی فطور، کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے؟ حل ترا من فطور، کوئی فطور نظر آتا ہے تمہیں؟ تو بلا شبہ نہیں آتا۔ تو پھر آگے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعوت دی ہے کہ تم بار بار نگاہ لوٹا کر دیکھو، تمہیں اس کے اندر کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے وجود کی دلیل قرآن پاک کے اندر جب وہ دے رہے ہیں، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہی ہے جو دن کو رات میں بدل دیتا ہے اور رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اور اس نے کیسے سورج اور چاند کو جو وہ مسخر کیا ہوا ہے کہ وہ فضا کے اندر تیر رہے ہیں، اور اپنے کل یجری الی اجل مسمى، اور اپنے وقت مقرر کے اوپر جب وہ آتے اور جاتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے وجود کے اوپر جو وہ دلیل ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو وہ 3 قسم کے دلائل ہیں، پہلا قدرت کے عجائبات اور رنگینیاں، اور پھر ان کا ایک قانون کے ماتحت ہونا، دوسرا دنیا کا نظام اور اس کا ترتیب دیا ہوا سلسلہ، اور تیسرا کائنات اور سلسلہ علم کی ہر کڑی میں بے انتہا مصلحتوں، حکمتوں اور فائدوں کا ہونا۔ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے اندر پائی جانے والی طرح طرح کی جو اشیاء ہیں، جو چیزیں ہیں، اور اس کے یہ منظم اسباب خود بخود اتفاقیہ نہیں بن گئے، بلکہ کسی حکمت و دانا مکمل قدرت رکھنے والے کاریگر نے اپنی قدرت اور ارادہ سے ان کو بنایا ہے۔ اور یہ دلائل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر تھے، اس میں سے کچھ عقلی دلائل تھے اور کچھ جو وہ قرآن پاک کی روشنی کے اندر تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر مزید کوئی کوشچن ہوگا تو آپ زوم کے اوپر جو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ والسلام۔